السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اخلاق و آداب اور روزمرہ کی سنت کے تعلق سے ہم نے کل حصہ نمبر 2 کو پڑھا۔ انشاءاللہ حسن اخلاق کا حصہ نمبر 3 آج ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہم کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھتے اور ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر ایک اچھا کام صدقہ کے برابر ہے۔ اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے کہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی شامل ہے۔ اگر ہم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے اور اس کا حساب ہمیں اپنے اعمال میں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اور اپنی ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ مسکراہٹ سے روشن رہتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کبھی کھل کر نہیں ہنسے، یعنی اللہ کے رسول کبھی قہقہہ لگا کر زیادہ ہنستے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھل کر مکمل طور پر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ دانت ظاہر ہو نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام بس مسکرایا کرتے تھے۔ طلاق کے بعد شادی کے معاملے میں کچھ چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صرف مسکرا کر جواب دیا، جو آپ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق اور صبر کی علامت تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رفاع القرفی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا۔ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، رفاع نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں، اب میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا ہے، لیکن اس کا حال تو اس کپڑے جیسا ہے، یعنی وہ کمزور تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رفاع سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہو تو یہ ممکن نہیں جب تک تم عبد الرحمن کا مزہ نہ چکھ لو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، جبکہ آپ علیہ السلام کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی تھیں، اور ان کی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو وہ عورتیں فوراً پردے کی طرف چلی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اجازت دی اور اسی ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا جو میرے پاس بیٹھی تھیں، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو فوراً پردہ کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہی ان پر زیادہ سخت ہو اور تم سے یہ زیادہ ڈرتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں کے پاس گئے اور فرمایا، اے اپنی خاتون کے دشمنوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتے لیکن عمر سے ڈرتے ہو۔ ان عورتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے مقابلے میں عمر زیادہ سخت ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اے عمر بن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی تمہیں کسی راستے پر دیکھ لے گا تو وہ تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسکراہٹ اور آداب ملاقات میں ایک اہم اضافہ ہے۔ ساتھ ہی ان عورتوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھیں، ان کا رویہ اپنی جگہ سختی کا باعث تھا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ سے جواب دیا۔ یہ حدیث اخلاقی رویے اور معاشرے میں عادات کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اپنی مالی استطاعت کے مطابق دوسروں پر صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی ضرورت مند پر صدقہ کرتا ہے تو اس سے نہ صرف اس کا رزق بڑھتا ہے بلکہ اس سے عدل و رحم کا پیغام بھی فراہم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا عمل اس بات کا اظہار ہے کہ دل سے کی گئی سچی صداقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میرا حال برباد ہو گیا ہے، میں رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا، میرے پاس یہ ممکن نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر 2 مسلسل مہینے کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر نبی نے فرمایا، تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا، میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، میرے پاس ایک ٹوکری ہے جس میں کھجوریں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم، ٹوکری وہ مقتل یعنی مختل ہے۔ پھر نبی نے اس سے پوچھا، وہ سوال کرنے والا مانگنے والا کہاں ہے جس کے لیے تم یہ چیز صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، وہ مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے، اللہ کی قسم مدینے میں ہم سے کوئی بھی اس سے زیادہ غریب نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام اتنا ہنس پڑے کہ آپ علیہ السلام کے دانت نظر آنے لگے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب سے میں نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جب بھی مجھے دیکھا تو مسکرائے۔ میں نے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر سنبھل کر نہیں بیٹھ سکتا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ اسے ثابت قدم بنا اور اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، صحابہ سے محبت اور ان کی انفرادی رہنمائی اور دعاؤں کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی ذاتی حالت کو سمجھ کر اس کی مدد فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے دوران آیا اور کہا، قحط پڑ گیا ہے، بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فوراً بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی، جو اگلے جمعہ تک مسلسل جاری رہی۔ پھر کسی نے کہا، ہم ڈوب رہے ہیں، دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہیں۔ اور بادل مدینہ کے چاروں طرف برستے رہے، لیکن شہر کے اندر بارش رک گئی۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی قریبی تعلق کی دلیل ہے۔ ساتھ ہی یہ صبر اور توکل کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔